قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگاؤ سارے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام حضرات مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج 21 رمضان المبارک خصوصاً فاتح خیبر شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے کے آئے، اسلام کے لیے تلوار اٹھائی، اسلام کے لیے پوری زندگی گزاری، اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے فرزند امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہی وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ اپنے محبوب کی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد نکاح آپ سے فرمایا۔ بڑی خصوصیات کے حامل ہیں، لیکن ایک میں آپ کو بات عرض کروں گا کہ بندہ کتنا بھی صاحب کمال ہو، حسین و جمیل ہو، اس میں کمالات ہوں، خوبیاں ہوں، لیکن اگر ایک اس کے اندر عیب پایا جائے جو بڑا بنیادی عیب ہے، جس کی وجہ سے اس کی ساری شان و شوکت ملیہ میٹ ہو جاتی ہے، خصوصاً لیڈر کے اندر یہ اگر عیب پایا جائے تو وہ لیڈری کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ لیڈنگ نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے؟ شجاعت، بہادری۔ بندے کو لیڈر بنا دے جناب، جب کوئی فیصلہ کرنے کی باری آئے تو وہ بلی کی طرح بالکل بیٹھ جائے کہ جناب اب کیا کریں۔ تو یہ بہادری جس کے اندر نہ ہو وہ لیڈنگ نہیں کر سکتا۔ شجاعت یہ نہ ہو تو وہ سارے کے سارے اس کے کمالات، جناب وہ خدمت خلق بھی کر رہا ہے، وہ جناب اور بھی سارے معاملات کر رہا ہے، وہ لوگوں کا خیال کر رہا ہے، سارے معاملات، لیکن جب اپنی قوم کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ بیٹھ جائے تو لوگ کہیں گے یار کیسا بزدل آدمی ہے، کیسا لیڈر ہمیں دیا ہے کہ اس کے اندر شجاعت اور بہادری کا نام و نشان نہیں ہے، تو ساری اس کی خوبیاں ملیہ میٹ ہو جاتی ہیں۔
لیکن قربان جائیے سیدنا علی المرتضیٰ کے رب نے سارے کمالات عطا کیے، یہ شجاعت اور بہادری والا وصف بھی آپ میں بدرجہ اتم رب نے رکھا ہے، بڑا کمال عطا فرمایا، بہادری کا اعلیٰ وصف عطا فرمایا۔ اور یہ جو بہادری ہے یہ انہوں نے یہ نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کی، ایسا نہیں ہوتا، نہ یہ صحابہ کا انداز ہے، بلکہ صحابہ کا وصف یہ بیان کیا گیا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کہ اے محبوب جو تمہارے ساتھ میں نے تمہارے ساتھی عطا کیے ہیں تمہیں، اور جو تمہارے صحابہ ہیں ان کا ایک خاص وصف ہے، وہ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کہ یہ کافروں پہ سختی کرنے والے ہیں، شدت اختیار کرنے والے ہیں، اور آپس میں بڑے پیار اور محبت رکھنے والے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ کے ضمن میں اور اس پیرائے میں بھی اگر اس آیت کو آپ پڑھیں تو آپ کو اس معنی و مفہوم کی صحیح طور پہ سمجھ آ جائے گی کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو کہا کہ یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے پیار کرنے والے ہیں، لیکن ان کی ساری سختیاں، ساری شدت وہ کن کے لیے؟ کافروں کے لیے ہے، کافروں پہ یہ بڑے سخت ہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس انداز سے فتوحات فرمائیں، جس انداز سے آپ نے اسلام کے لیے تلوار اٹھائی اور اسلام کے لیے اپنا دن رات نہیں دیکھا اور ہمیشہ اللہ اور رسول کے احکامات کی سربلندی کے لیے لڑتے رہے، ایسی مثالیں ہمیں کم ہی ملتی ہیں۔ اور یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں روایات میں یہ واضح طور پہ فرمایا گیا کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ کی تلوار تھی، اس کا نام تھا ذوالفقار، ذوالفقار نام تھا تلوار کا، تو حضرت جبریل امین باقاعدہ آئے اور بارگاہ مصطفی میں، اور بعض روایات میں اس طرح کا بھی ہے کہ غیب سے یہ آواز آئی، یہ ندا دی گئی اور کہا گیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہا کہ تلوار تو اگر ہے وہ علی ہی کی تلوار ذوالفقار ہے، کہا کہ ذوالفقار کے علاوہ تو گویا کو تلوار ہی نہیں، اور کہا کہ مرد کلندر بھی اگر دنیا میں ہے تو وہ ذوالفقار کا سائیں، ذوالفقار کا اٹھانے والا مولا علی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں یہ غیب سے ندائیں آتی ہیں، ایسے عقل مند، بہادر اور شجاع اور اشجاع الشاجعین ہیں، اور خیبر فتح کرنے والے۔ اور یہ خیبر کا جو واقعہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی سیرت میں سیرت نگاروں نے اس انداز سے لکھا کہ بندہ اگر اس کی تفصیل کو پڑھتا ہے تو بندے کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ کی شجاعت اور بہادری بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے بندہ بہادر ہوتا ہے لیکن طاقت نہیں، دل کا بہادر ہے، دل سے بڑا جوان ہے، بہادر ہے، لیکن اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہے کہ رب نے بازو میں بھی طاقت عطا فرمائی ہے، دل میں بھی طاقت عطا فرمائی ہے، یہ دونوں بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ نہیں تو صرف جناب آپ دل کے بہادر بنتے رہے لیکن کسی کافر کے سامنے، کسی بڑے آدمی کے سامنے جو جنگجو ہے اس کے سامنے جائیں گے تو وہ ایک وار میں ہی آپ کو پچھاڑ دے۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ جتنے بڑے بڑے جنگجو آئے کبھی بھی سیدنا علی المرتضیٰ وہاں سے واپس خالی ہاتھ نہیں پلٹے، ہمیشہ فتح کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے واپس پلٹے ہیں۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نگاروں نے لکھا۔ اور جب خیبر کا موقع تھا، فتح خیبر کا موقع آیا، تو خیبر کا یہ پورا جو مقام تھا قلعہ کمعوس کہلاتا تھا، تو اس قلعے کا بڑا عجیب واقعہ تھا کہ اس کے اندر یہود اپنی بڑی سازشیں کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے سوچا کہ اب ہم اس کو فتح کریں گے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اب وہ کفار قلعے کے اندر تھے، اب قلعے کے اندر سے ان کو نکالنا تھا پہلے تو، یا خود کسی طریقے سے اندر داخل ہونا تھا تاکہ قلعے کو فتح کیا جائے اور مین ان کی جو جگہ ہے اس پہ ہم کنٹرول حاصل کریں۔ اب کیا ہوتا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سرپرستی ایک وفد بھیجتے ہیں اور ایک لشکر کو بھیجا کہ آپ جا کے فتح کرنے کی کوشش کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ کفار ایسی جگہ پہ کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے تھے، قلعے کے اندر تھے اور حفاظت کے ساتھ تھے، اور مسلمان باہر کی طرف تھے، اندر جانا ممکن نہیں تھا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو واپس پلٹ آئے، قلعہ فتح نہیں ہو پایا۔ اگلے دن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر بھیجا، اگلے دن بھی فتح یابی نصیب نہیں ہوئی۔ اب جب تیسرا دن آنے والا تھا تو میرے آقا نے
تیسرا دن آنے سے پہلے ہی رات کو ارشاد فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّعْيَةَ. اب دیکھیے گا جملے حضور کے، لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ جو جھنڈا ہے، کیونکہ اس وقت جب بھی یہ ایک آج بھی اگر کوئی بھی جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا ایک لشکر کا جھنڈا ہوتا ہے جس کو اس وقت رائیا کہا جاتا تھا، تو اسی طرح لشکر اسلامی کا جھنڈا تھا. حضور نے فرمایا کہ یہ جھنڈا میں کل اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ جس کے ہاتھوں پہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا. ایک تو بات یہاں سے یہ پتہ چلی کہ میرے آقا کل کی خبر رکھتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے اور کیسے ہونے والا ہے. آقا کو یہ بھی پتہ ہے کل میں نے جھنڈا کسے ہاتھ میں پکڑانا ہے، اور آقا کو یہ بھی پتہ ہے کہ جس کو ہاتھ میں پکڑاؤں گا رب نے اس کے ہاتھ پہ میں فتح بھی دینی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے. تو فرمایا کہ یہ جھنڈا میں کل اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ میں فتح دے گا. اب اگلا وصف حضور نے بیان فرمایا، یہ ذہن میں رکھیں اگلا وصف کیا تھا. فرمایا یحب اللہ ورسولہ، فرمایا کہ وہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا کہ اللہ کا رسول اور اللہ خود اس بندے سے بھی محبت کرتے ہیں. تو کہا کہ اللہ اور رسول اس کے محبوب ہیں اور وہ بندہ اللہ اور رسول کا محبوب ہے. تو یہ وصف حضور نے ارشاد فرمایا. اب کہتے ہیں صحابہ پوری رات اسی انتظار میں رہے کہ پتہ نہیں وہ بندہ کون ہوگا، اور بعض خواہش کرتے رہے کاش کہ وہ میں ہو جاؤں، کاش وہ بندہ میں ہوں کہ جس کے ہاتھ میں حضور جھنڈا دیں، اور حضور جب جھنڈا دے تو میرے ہاتھ پہ رب ہمیں فتح دے. ہر ایک کی یہ خواہش تھی. اب ہوتا کیا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگلے دن جب صحابہ سارے جمع ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک نظر دوڑاتے ہیں. نظر دوڑائی تو مولا علی نظر نہیں آئے. تو حضور نے فرمایا این علی، فرمایا کہ علی کہاں پہ ہیں، فرمایا علی کہاں پہ ہیں. جب یہ دیکھا تو کہا گیا یا رسول اللہ ان کو آشوب چشم ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے تھوڑی، تو اس وجہ سے آج جو ہے وہ حاضر نہیں ہو پائے یہاں پہ. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ. علی کو لایا گیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی یہ روایت سنا رہا ہوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگایا. جو آنکھیں آشوب چشم کا شکار تھیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب دہن کی برکت سے وہ آنکھیں بالکل درست ہو گئیں. شاید کچھ حضرات کو پتہ ہے، کوئی 2 دن پہلے 3 دن پہلے میری آنکھ پہ تھا مسئلہ، تو تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا، تو میں نماز ایک دن تراویح کی نہیں پڑھ پایا، تکلیف ہوتی تھی، گھر میں ہی پڑھی تراویح کی نماز. تو اس میں میرا ذہن تھا کہ میں نے غزوہ خیبر پہ بیان کرنا ہے. تو ایک جب یہ والی روایت، تو میں نے اس وقت یہ دعا بھی کی تھی کہ اے رب کریم، جس محبوب کے لعاب دہن کے صدقے میں مولا علی کی آنکھوں کو ٹھیک کیا، آج اس آنکھ کو بھی ٹھیک کر دے. آپ یقین مانیے اگلی تراویح میں نے یہاں پہ پڑھی بھی، اس کے بعد وہ مزید بڑا بھی نہیں، فوراً ٹھیک بھی ہو گیا. تو یہ صدقہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو کہا کہ جناب مولا علی آئے، مولا علی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی. اللہ کے محبوب نے وہ جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں تھما دیا. اب کیا ہوا، مولا علی کو دیکھے شجاعت اور بہادری کا آگے جھنڈا پکڑا. اب یہ نہیں کہ حضور ہمارا تو لشکر بڑا تھوڑا ہے، تھوڑا سا اور فوج دے دیں، نہ پوچھا. آگے یہ بھی نہیں کہ آقا کرنا کیا ہے، ہمارا آگے کوئی ٹارگٹ ہو، ہم نے کس انداز سے ان پہ حملہ کرنا ہے. جیسے کوئی بھی جب بڑا کسی سپہ سالار کو کوئی بناتا ہے تو وہ کہتا ہے تم نے اس طرح اندر جا کے حملہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ معاملات کرنے ہیں، ہمارا پلان یہ ہے. کچھ نہیں پوچھا. حضرت علی نے ایک ہی جملہ بولا، کہا اقاتل حتی یکونوا مثلنا، یا رسول اللہ آپ یہ بے فکر ہو جائیں، میں اس وقت تک ان سے جنگ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان ہو جائیں. کہا کہ یا رسول اللہ جب تک کلمہ نہیں پڑھ لیتے تب تک ان سے جنگ کرتا رہوں گا. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھتے ہیں، خیبر کے قلعے میں داخل ہوتے ہیں. خیبر کے قلعے میں جب گئے تو بڑا وہ مشہور، آپ اشعار بھی سنتے رہتے ہیں، اس وقت شعر پڑھے جاتے تھے اپنی بہادری کو بیان کر. ان کا مرحب جو اس وقت بڑا تھا سپہ سالار، مرحب نکلا اور مرحب نے کہا کہ میں مرحب ہوں، قد علمت خیبر انی مرحب. کہا کہ میں مرحب ہوں، یہ خیبر جانتا ہے
کیونکہ وہ خیبر کا بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا. انہوں نے کہا پورے خیبر کو پتہ ہے کہ میں مر ابو. بڑی اس نے تکبرانہ انداز میں کہا. مولا علی نے آگے سے جواب دیا اور جب اس نے اپنے اشعار مکمل کیے تو مولا علی نے شعر پڑھا. اور مولا علی کا بعض شارحین نے لکھا کہ مولا علی کا یہ انداز تھا کہ جب مولا علی کسی بڑے بہادر سے لڑتے تھے تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے. وہ شعر کیا تھا؟ کہتے تھے انا الذی سمتنی امی حیدرا. کہا کہ وہ سن لے میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا نام ہوتا ہے شیر, اس کا معنی ہے شیر. کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کلیسی غابات کریہ المنظرا. کہا کہ کچھار میں بیٹھے شیر کی طرح میں بڑا ہیبت ناک ہوں. کہا تو نے بھی جانتا نہیں علی ہے کون. مولا علی وہ آگے بڑھا, اس نے حملہ کیا. مولا علی نے اس کا پہلا وار خطا جانے دیا اور آگے سے ایسی چال چلی کہ اس کا وار زمین پہ آ لگا. اور مولا علی کا یہ ذہن میں رکھے وار کبھی خطا نہیں گیا. مولا علی نے پہلا وار کیا, وہ ان کا سب سے بڑا بہادر تھا. مولا علی کا ایک وار اس کے سر سے گیا, اس کے جبڑوں کو چیرتا ہوا نکل گیا. کہا وہ جب نیچے گرا زمین پہ مر گیا. تڑپتے ہوئے سے جب کفار نے دیکھا سب کفار نے مولا علی پہ حملہ کر دیا. مولا علی نے ایک ایک کر کے گاجر مولی کی طرح سارے کفار کو وہاں پہ پچھاڑ دیا. اور کسی ایک کافر نے مولا علی کی جو سامنے آپ نے ڈھال رکھی ہوئی تھی, کسی نے کوئی چیز ماری, مولا علی کی ڈھال گر گئی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کیا؟ مرکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کو لکھا. ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ مولا علی نے جب ان کی ڈھال گری, اب ڈھال نہیں ہے, تلوار ساتھ موجود ہے, اب ڈھال سے بچنا بھی ہوتا تھا, تو کیا کیا؟ مولا علی نے قلعہ کا جو دروازہ تھا اس دروازے کو اٹھایا اور ڈھال کے طور پہ استعمال کیا. قلعے کے دروازے کو ڈھال بنا لیا. اور مختلف صحابہ بیان کرتے ہیں اور مستدرک امام حاکم کے اندر اور دیگر کئی کتب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ وہ قلعے کا جو دروازہ تھا مولا علی نے جسے ڈھال بنایا, اس ڈھال کو جب آپ نے لڑ کے پھینک دیا, کہتے ہیں 70 صحابہ اس دروازے کو اٹھانے کے لیے زور لگاتے رہے, وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا. 70 صحابہ ایسے بھی نہیں کہ ہم جیسے کمزور ہوں کوئی. کہا جنگجو جو جنگ کرنے کے لیے آئے تھے بہادر, وہ اس کو اٹھاتے رہے لیکن وہ نہیں اٹھتا تھا. لیکن یہ وہ قلعے کا دروازہ تھا جسے مولا علی نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ڈھال بنایا تھا. تو اتنی بہادری رب نے عطا کی. لیکن یہی مولا علی, آج یہ آخری ایک پیغام بھی دیتا چلوں, مولا علی کی سیرت یہ سب سے پہلے ہمیں بتاتی ہے. ٹائم بے شک اوپر ہو گئے لیکن توجہ ادھر رکھیے گا کہ مولا علی کی سیرت یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جب بھی لڑنا ہے, جب بھی آپ نے کسی پہ جلال یا غصہ کرنا ہے, تو اس وقت آپ نے اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنے نفس کے لیے نہیں, اللہ اور رسول کے لیے کرنا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات کے اندر یہ بات لکھی کہ ایک جگہ پہ آپ نے کافر کو پچھاڑا, اس کے سینے پہ چڑھ گئے. جیسے ہی سینے پہ چڑھے تو اس کافر نے آپ کے اوپر تھوک پھینک دی. مولا علی نے فوراً اس کو چھوڑ دیا اور سائڈ پہ ہٹ گئے. بڑا حیران ہوا, اس نے کہا جی آپ تو مجھے مار سکتے تھے, مجھے مارا کیوں نہیں؟ کہا کہ جب تک میں تیرے اوپر چڑھا ہوا تھا تب تک میرے نفس کا دخل نہیں تھا, تب تک میں صرف اللہ اور رسول کے لیے تیرے اوپر چڑھا تھا. تجھے مارنے کے لیے اللہ اور رسول کے لیے آیا تھا, تب تک میرا نفس بیچ میں شامل نہیں تھا. لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوک پھینکی تو اس وقت مجھے تجھ پہ غصہ آیا, اور یہ غصہ میری ذات کی وجہ سے تھا, اللہ کے لیے نہیں تھا, اللہ کے رسول کے لیے نہیں تھا. کہا کہ جو غصہ میری ذات کے لیے ہو میں کسی کے اوپر نہیں کرتا, جب غصہ کرتا ہوں اللہ رسول کے لیے کرتا ہوں. کہا اس لیے میں نے تجھے نہیں مارا. کہتے ہیں مولا علی کا یہ انداز دیکھ کے وہ کافر مسلمان ہو گیا. تو یہ ذہن میں رکھے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ جب بھی آپ جو کام کریں اللہ اور رسول کے لیے کریں. آج اس پیغام کو اگر آپ اپنے ساتھ لے جائیں اور جو کام کریں اللہ اور رسول کے لیے کریں, آپ جو بھی زندگی کا معمولات ہوں, صرف اس کے اندر جہاد نہیں ہے, صرف اس کے اندر جو ہے وہ کسی سے غصے میں بات کرنا, لڑنا نہیں ہے, بلکہ آپ کھا رہے ہیں اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کھائیں, آپ پی رہے ہیں اللہ اور رسول کی رضا کے لیے پئیں, آپ چل رہے ہیں اللہ اور رسول کی رضا کے لیے چلیں. آپ کوئی کام کرنے لگے پہلے سوچیں کہ اس میں اللہ اور رسول کی رضا ہے یا نہیں. تو اس طرح جب آپ اپنی زندگی کے اندر اللہ اور رسول کی خوشنودی کو اپنا لیں گے اور یہی مقصد بنا لیں گے کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ